نماز حدیث شریف میں حضور نے فرمایا من اقامہا فقط الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تمہارے دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، دین تمہارا جو ہے نماز کے کھمبے پر ہے، نماز کے ستون پر تمہارا دین قائم ہے۔ الصلاۃ عماد الدین من اقامہا، جس نے اس ستون کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اب دین کو گرانا ہے یا بچانا ہے تو ہمارے ہاتھ میں، اب نمازوں کا قائم کرنے والا دین کو قائم کرنے والا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا وہ خود اپنے ہی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرا مذہب والا ہمارے دین کو نقصان پہنچائے تو ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں، ہم خود اپنے ہی دین کو نقصان پہنچائے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا کوئی نقصان پہنچا دے تو غصے میں آ جاؤ تو پرایا ہے، ہمارے دین کے بارے میں اسے کیا جانکاری، کیا بھی نہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضور فرماتے ہیں من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، دین کی حفاظت کی۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا۔ اپنے ہی دین کو ہم خود نقصان پہنچا رہے، ہم مجرم نہیں، ہم دین کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، ہم بھی نماز چھوڑ کر کے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ نماز آدمی پڑھ کر کے اپنے دین کو کی حفاظت کرتا ہے، دین کو مضبوط کرتا ہے۔ نماز ہمارے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، نماز ہمارے آخرت کے لیے، نماز کے ذریعے اللہ و رسول کی رضا جوئی حاصل ہوتی ہے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ نماز پڑھ کر کے، نماز پڑھنے سے ہمیں دولت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں جو ہے وہ دنیاوی پراپرٹی میں ہماری جو ہے ترقی ہوتی ہے، نہیں، آخرت کی بھلائیاں ہمیں، نیکوکاری، آخرت کا ذخیرہ نماز سے ہمیں ملتا ہے۔ اگرچہ نماز کی برکت سے بہت ساری دنیاوی جو ہے مصیبتوں سے ہم چھٹکارا پاتے ہیں، بہت سارے دنیاوی نفع بھی ہم حاصل کرتے ہیں، بہت ساری دنیاوی برکتیں بھی ہم پاتے ہیں، بے شمار واقعات اس پر دلیل ہیں۔ نماز چھوڑ کر کے دنیا میں بہت ساری مصیبتوں کا ہم شکار بھی ہوتے ہیں، تفصیل کے لیے وقت نہیں کہ نماز چھوڑنے سے کیا کیا مصیبتیں آتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا کیا برکتیں اسے نصیب ہوتی ہے، تفصیل کے لیے جو ہے اتنا وقت نہیں کہ سناؤ تو پوری رات گزر جائے گی، اتنی لمبی تفصیل ہے۔ نماز چھوڑنے سے دنیا میں انسان کو کن کن نقصانات سے منہ دیکھنا پڑے گا، اسے الگ الگ ہے، پھر اس کے جو ہے دنیا میں الگ، موت کے وقت الگ، قبر میں جانے کے بعد تکلیفیں الگ۔ تو یہ نماز چھوڑنے والے کے لیے تکلیفیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے تکلیف تو ہوگی، تکلیف کا بوجھ ہلکا ہوگا، رہے گا اس کے جیسے کہ طاقتور آدمی پہ 50 کلو کا پتھر رکھ دو تو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نماز ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا کرتی ہے، روحانی ہمیں پاور عطا فرماتی ہے، تو روحانی طاقت آ جاتی ہے تو مصیبتوں کے پہاڑ بھی ہو جائے ہلکا محسوس ہو۔ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف دشمن تلوار لے کر کھڑے تھے، جبکہ آپ کے گردن کے اوپر تلوار رکھی گئی، 70 سے زیادہ تیر بدن پر لگے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، پوچھ رہے کیا وقت ہوا ہے؟ نماز کا وقت ہوا ہے، مجھے نماز پڑھنی دو۔ اتنی تکلیفیں ہیں، 70 سے زیادہ تیر پیوست، چاروں طرف دشمن لرگے میں لیے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، پھر بھی نماز سے محبت دیکھو، بالکل تکلیف کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے، مسکراتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ یہ نماز ہی کی تو برکت تھی۔ آخری وقت میں بھی امام حسین کربلا کے میدان میں آخری سجدہ فرمایا اور اپنی نانا جان کی امت کو پیغام دیا، دیکھو میں کتنی تکلیف ہے مجھے میں ہی جانتا ہوں، میرا بدن چھلنی ہو گیا، جلسی بن گیا تیروں کی پیوست ہونے سے، پورا بدن
خون میں تربتر ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں ذبح کیا جانے والا ہوں۔ چاروں طرف ننگی تلواریں لیے ہوئے میرے دشمن موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نماز کی کتنی فکر کر رہا ہوں۔ میری نانا جان کی امتیوں، دنیا کی کیسی بھی تکلیف آ جائے، نماز سے محبت رکھنا، ساری تکلیفیں تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس سے بڑی تکلیف کوئی ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے پیغام دی، اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تمہاری؟ اس سے بڑی تکلیف تو تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جب میں اتنی بڑی تکلیف میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو پھر تمہاری وہ کون سی تکلیف ہے جس تکلیف کی بنا پر تم نماز چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ وہ کون سی ایسی تکلیف ہے، اور وہ کون سا ایسا ضروری کام ہے جو نماز سے بھی بڑھ کر کے ہو؟ ہم کام 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 کام، ضرورت ضرورت، کام کام کہتے پوری آدھی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ کام ہے با، کام ہے با، کام ہے با کر کے کبھی کام سے نہیں کہتے بھئی نماز پڑھنا ہے۔ کام تو رہا سوچے، کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو، اپنے کام سے بھی کہو، کہ ڈیوٹی سے بھی کہو، نوکری سے بھی کہو کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، 10 منٹ کی نماز ہے۔ کام تو 24، اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے دن بھر میں، دن رات میں 24 گھنٹے کام ہے، اس میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال دے۔ کون سی زندگی؟ ایسی زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار کے کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے بھی وقف کر دے، اپنی زندگی کا کچھ ٹائم جو ہے وہ اللہ و رسول کو راضی کرنے میں بھی گزارے۔ دیکھیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بھاگتا ہی رہا، لیکن دنیا مکمل طور پر اسے قبضہ دنیا کو نہیں کر پایا۔ بڑے بڑے آئے دنیا کو پوری مٹھی میں کرنے والے، انہیں مٹی میں تو مل گئے، مٹھی میں نہ کر سکے۔ بے شک بے شک، مٹی میں تو وہ مل گئے، مٹھی میں دنیا نہ کر سکے۔ بڑے بڑے آئے، دنیا اب تک کسی کا ساتھ نہیں دیے، نہ فرعون کا ساتھ دیا، نہ حامان کا ساتھ دیا، نہ نمرود کا ساتھ دیا، جو پوری دنیا پر حکومت کر گئے۔ کسی کا ساتھ دنیا نہیں دی، ہمارا کیا ساتھ دے گی؟ بے شک، تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے نا، تو یہ بھاگنا جو ہے نا آخرت میں بھی بھگائے گا ہمیں۔ اس لیے بھاگنا کم کر کے اب نیکیوں کی طرف بھاگے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا، نیکیوں کی طرف دوڑو، بھاگو نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف بھاگو۔ بہت دوڑ لیا دنیا کی طرف، اور دنیا تو تم نہیں پا سکتے، اور ایک دن دنیا تمہیں برابر مزہ چکائے گی۔ تو دنیا چھوڑ کے تم رخصت ہو جاؤ گے، دنیا بھاگتی ہی رہے گی وہ، اور ہم بھاگتے 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 آخر سانس تک بھاگتے رہیں گے، اور سانس اٹک جائے گی، پھر مٹی میں چلے جائیں گے۔ کیا رہے گا؟ جس کو پانے کے لیے اتنی دوڑ لگائی تھی وہ نہیں لے جا نہ سکے۔ ایک چارنے بھی رکھ لے کو نہیں گئے، لاکھوں کروڑوں روپے کمایا، یہاں چھوڑ کو زمین میں دفن ہو گئے۔ ایک امید بھی مت رکھنا کہ میرے بیٹے، میری اولاد جو ہے میری کمائی میں سے کچھ پیسے کفن کو جیب سلا کو رکھ کو بھیجے گی وہاں بول کو۔ کفن کو جیب بھی نہیں ہوتا رکھنے کو، بغیر سلا ہوا کفن ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، ویسے باندھ کو دفن کر دیتے ہیں۔ اور ہماری ساری کمائی، کتنا بھاگا ہم نے، کتنی دوڑ لگائی، رات کے 2-2 3-3 بجے تک جاگو، باغیچے میں پانی پلایا، پھر دن میں صبح اٹھ کر پھر باغیچے کی طرف بھاگا، یہ کرتا رہا پوری زندگی بھر، کتنی بھاگ دوڑ کی۔ وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا ایک دن یہاں سے رہ جاتا، کچھ بھی ہاتھ ساتھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ کماؤ مت، ایسا نہیں جا کے مسجد میں اب اللہ 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 کرتے بیٹھ جاؤ، کماچ نکو، نہیں، کمانا تو ہے ہی، کمائیں گے تب کھائیں گے نہیں۔ لیکن ہمارے جو بھاگ کی یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی جو تڑپ ہے، وہ ایسی تڑپ رکھتے ہیں کہ دین سے دور ہی ہوتے جا رہے ہیں۔
24 घंटे में एक भी सजदा नहीं, कमाने के तरीके हजारों ढूंढ रहे हैं, हजारों रुपए कमाने की ख्वाहिश तो रख रहे हैं, 24 घंटे के 24 घंटे खाली दुनिया ही में रखे नहीं। थोड़ा कमाओ, आखिरत का जखीरा भी तैयार कर लो। अल्लाह ताला इसी आखिरत के जखीरे की बरकत से इस थोड़े में बरकतें अता फरमाएगा, और अल्लाह तुम्हें सब्र भी अता फरमाएगा। इस सब्र एक ऐसी चीज है जो थोड़े को भी बहुत तसव्वुर करने लगता है आदमी। जिसे सब्र मिल गया उसे थोड़ा भी मिल जाता है ना, उसी थोड़े उसके नजदीक बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसी पर थोड़े ही में वो खुश व खर्रम होकर के जिंदगी गुजारता है। और जिसके पास सब्र नहीं होता है ना, आदि दुनिया भी जो है ना बेसब्रा का बेसब्रा ही रहता है, अभी होना करको, ये अभी